آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو پاک فوج کی کمان سنبھالے 1 برس مکمل ہو گیا۔ مشکل ترین دور سے گزرتے ہوئے پاکستان نے جنرل سید عاصم منیر کے دور میں بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے 1 برس قبل 29 نومبر 2022 کو پاک فوج کی کمان سنبھالی تو پاکستان مشکلات اور بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ سیاسی کشیدگی، اقتصادی بحران، امن و امان کی دیگرگوں صورتحال کے باعث غیر یقینی کے بادلوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پاکستانی کرنسی تنزلی کے سفر پر گامزن تھی، مہنگائی نے رکنے سے انکار کر رکھا تھا۔ 1 سال میں پاکستان غیر یقینی صورتحال سے نکل کر استحکام کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے 17ویں سپہ سالار کی حیثیت سے کمان سنبھالی تھی۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان ان کے سپرد کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے جنرل سید عاصم منیر حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے تربیت مکمل کی۔ بعد ازاں پاک فوج کے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈر نادرن ایریا تعینات ہوئے اور 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز رہے۔ انہیں اکتوبر 2018 میں ڈی جی ملٹری ISI تعینات کیا گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ اکتوبر 2021 سے آرمی چیف بننے تک GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جنرل سید عاصم منیر کو دوران تربیت اعزازی شمشیر سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کاوشوں کے بھارت میں بھی چرچے ہوئے۔ معاشی بحالی ہو یا اسٹریٹجک تعاون، دوست سمیت تمام اہم ممالک سے تعلقات میں بہتری کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 1 سال کے دوران کئی اہم غیر ملکی دورے کیے، جن میں برطانیہ، چین، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات سر فہرست ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے اعلیٰ معیار پر بھی توجہ مرکوز رکھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور نظرثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ مرکزی اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کی اور کچے کے علاقے میں آپریشن کے لیے پولیس کو معاونت بھی فراہم کروائی۔ سی پیک، نان سی پیک نجی منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ افغانستان میں امن بحالی کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف ایکشن کا سہرا بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کی ہدایت پر ملکی اداروں کے ساتھ مل کر غیر ملکی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی اور اس کے بعد وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 1 سال قبل ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا لفظ گلی کوچوں، چوک چوراہوں اور ایوانوں میں سننے کو مل رہا تھا۔ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی اور بدگمانی میں اضافہ کر رہا تھا، مگر ریاست ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی، بلکہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے مایوسی کے سفر کو مستحکم پاکستان کی جانب موڑنے کی ٹھانی۔ پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے ملک کو بحران سے نجات کے لیے مورچہ سنبھالا تو معیشت وینٹیلیٹر سے نکل کر سانسیں لینے لگی۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر پاک فوج نے ملکی اداروں کے ساتھ مل کر معیشت کو دیمک کی طرح کھانے والی تمام سرگرمیوں کے خلاف لارج اسکیل آپریشن شروع کیا۔ ڈالر سے لے کر اشیاء ضروریہ کی ملک سے غیر قانونی منتقلی کو روکنے سے شروع ہونے والا ایکشن ثمرات لانے لگا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی سے جہاں باقی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی، وہاں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں ریلیف مل گیا۔ پاک فوج نے چینی، آٹے اور دیگر اہم اشیاء کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو نہ صرف ان اشیاء کی دستیابی یقینی بنی بلکہ قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آئی۔ متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر بجلی چوری کے خلاف آپریشن میں 20 ارب سے زائد کی ریکوری ہوئی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کیا گیا، جہاں پر انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے سے منشیات کے اسمگلرز کے خلاف مؤثر کارروائی کی گئی۔
सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एंट्री एग्जिट और तमाम फिजाई, जमीनी और बहरी रास्तों से स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयों की बदौलत मुल्क में कारोबार करने वालों का हौसला और एतमाद भी बढ़ा। यूं स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड तोड़े। आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल भी कायम की गई, जिसके इक़दामात वक्ती और आर्जी नहीं बल्कि ये मुल्क की मईशत के पायदार मुस्तक़बिल के लिए संगे मील की हैसियत रखते हैं। कौंसिल की काविशों के नतीजे में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में दिलचस्पी जाहिर की। गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ माहिदे और MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं। मुल्की मईशत से खिलवाड़ करने वाले स्मगलिंग माफिया पर रियासत पाकिस्तान ने ऐसा हाथ डाला जो किसी के गुमान में न था। सिर्फ 5 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। दोस्त मुमालिक की जानिब से 60 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी अब ज्यादा दूर नहीं। 1 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब बर्पा होने लगा है, जिसके नताइज अब सिर्फ चंद माह की दूरी पर हैं। पाकिस्तान की संजीदा माशी पॉलिसियों के बाइस IMF निगरान हुकूमत पर भी एतमाद करने लगा। सरमायाकारों के एतमाद के बाइस स्टॉक मार्केट ने तमाम बैरियर्स तोड़ दिए और रोज नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस के नतीजे में 464 दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया गया। मुल्की मईशत और अमन व अमान को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कठिन मगर मौसर इक़दामात का फैसला किया गया, जिसके हैरान कुन नताइज आ रहे हैं। सिर्फ चंद हफ्तों में 2.5 लाख से जायद गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। आज का पाकिस्तान 29 नवंबर 2022 के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है और इस्तेहकाम का सफर जारी व सारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।